دیکھیں جی، یہ ہم مختلف کیسز تھے، جس میں سے کہ کئی کیسز میں لاہور ہائی کورٹ سے بیل ہو چکی ہے کنفرم، لیکن ابھی یہاں پہ ہماری کنفرم نہیں ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کر دی ہے، تو ہم امید یہی رکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کو کنفرم کر دیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل میری تقریر میں سینٹ میں نے کچھ آئینی نکات اٹھائے ہیں، جس سے کہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی سینٹ میں یا الیکشنز ہوئے ہیں چیئرمین کے، ڈپٹی چیئرمین کے اور صدر کے، یہ سارے ایک لحاظ سے غیر آئینی ہیں، اور جو جن شکوں کا حوالہ دیا ہے وہ آئینی شکیں ہیں، اور وہ پلین ریڈنگ میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ تو ہم اس پوائنٹ کو اٹھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کو عدالت میں بھی، سپریم کورٹ میں بھی لے کے جائیں گے، کیونکہ جب ملک کا آئین میں ایسی تبدیلیاں کر دی جائیں بغیر طریقہ کار کیے بغیر، تو اس سے جو ہے تو پھر آئین محض ایک کاغذ کا ٹکڑا بن جاتا ہے، اور اس کی جو تکریم ہے، اس کی جو ایک ریٹ ہے، وہ کمپرومائز ہوتی ہے۔ کوئی بھی ملک ہو، وہ اگر یا اپنے آئین کے مطابق نہ چلے تو وہ ایک بڑا سنگین جرم ہے، اور یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے جو پاکستان کے عوام میں اور ریاست میں ہوتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں وہ ماورائے آئین ہو رہی ہیں، اور جو لیجسلیشنز ہوئی ہیں وہ بھی یہی، اس کا تقاضا یہی ہے کہ وہ غیر آئینی ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو سپریم کورٹ میں لے جائیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو آئین کی جو وائلیشنز ہوئی ہیں اس کو ریسٹور کر دیا جائے گا۔ ساتھ میں ہم بڑا سخت کنڈیم کرتے ہیں جو بلوچستان میں جو جعفر ایکسپریس کے ساتھ جو دہشت گردی ہوئی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت پورا ملک جو ہے، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، وہ جو ہے تو دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں، اور اس وقت جو ہے تو ہمیں ہم یہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں اس دہشت گردی کے خلاف جو بھی ایکشنز ہوں قانون اور آئین کے دائرے کے اندر، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس وقت جو ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس کا فائدہ وہ غیر جمہوری اور غیر ریاستی وہ ادارے گروپس کر رہے ہیں، اور یہ تبھی ہوگا جب ایک سیاسی استحکام ہوگا ملک میں۔ ملک کا جو سب سے پاپولر لیڈر ہے عمران خان، جو کہ ان سارے مسائل کو حل کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی جو وہ ہے جو پاپولیرٹی ہے وہ اس پورے ملک میں ہے، اور وہ ایک واحد جماعت ہے جو کہ پورے صوبوں پہ مشتمل ہے، وہ ایک کوئی علاقائی جماعت نہیں ہے۔ تو اس لیے خان صاحب کو فوری رہا کیا جائے، اور اس ملک کے جو مسائل ہیں، جس میں کہ خاص طور پہ دہشت گردی ہے یا معاشی عدم استحکام ہے، اس کو جو ہے تو بہتر کیا جا سکے، ورنہ جو ہے تو کوئی مستقبل ہمیں کوئی اچھا نظر نہیں آ رہا۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہو، قیدی اس کا قید میں کر دیا گیا ہو، اس کا لیڈرشپ قید میں ہو، تو اتنی بڑی جماعت میں تو اوپر اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں، خان صاحب پہ سب کا اتفاق ہے، شبلی فراز، بخاری صاحب یا اور کوئی بھی لیڈر ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سیاسی طور پر۔ اگر آپ نے اس اختلاف کو اگر آپ نے ہوا دینی ہے تو آپ دیتے رہیں، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ اس وقت پارٹی میں ایک ہی گروپ ہے، اور وہ ہے عمران خان گروپ۔
اس لیے یہ چیزیں جو ہے نا کسی کو خوش فہمی میں نہیں مبتلا کریں. پی ٹی آئی کا خاص لائحہ عمل آنے والا ہے؟ بالکل آنے والا ہے جی، اور انشاءاللہ اس کا ہم اعلان بھی کریں گے اور اس پہ کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی جو بھی ہماری جمہوری جدوجہد ہے جو کہ ہم کرتے آئے ہیں قانون اور آئین کے دائرے میں، وہ ہم بالکل کریں گے. اور ہم عدالتی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، وہاں سے ہمیں کوئی خاص توقع نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے کورٹ پیکنگ کی گئی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم عدالتوں کی طرف اس اعتماد کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں جس طرح کے ایک عام ملک جس میں کہ انصاف اور قانون کی بالادستی ہو. تو لیکن پھر بھی ہماری جدوجہد جاری ہے. ابھی بھی کئی ایسے ججز ہیں جو کہ اپنے ضمیر کے مطابق، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، اور ہم جو ہے تو اپنی جو سیاسی جدوجہد ہے وہ بھی ہم کرتے رہیں گے. تو یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا. دیکھیں ان کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور ان قریب انشاءاللہ عید سے پہلے کیا کہ اگلے ایک ہفتے میں اس کے جو وہ ہے خد و خال ہیں وہ واضح طور پر ہمارے سامنے آ جائیں گے.